نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم. جانشین حضرت فقیہ اعظم حضرت علامہ صاحبزادہ محب اللہ نوری صاحب دامت برکاتکم، جملہ مشائخ اعظام، علماء کرام، عزیز طلبہ اور معزز حاضرین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم فقیہ اعظم حضرت محدث بصیر پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کی اس عظیم الشان ایمان پرور اور وجد انگیز تقریب میں حاضر ہوں. یہ آج کا منظر دیکھ کر مجھے ماضی کے بہت سے سال یاد آ رہے ہیں. اب مصروفیات نے اور عالمی سطح کی ذمہ داریوں نے اتنی فرصت نہیں چھوڑی کہ میں بیشتر وقت اپنے سالانہ طے شدہ پروگراموں سے ہٹ کر کہیں دے سکوں. یہ حضرت صاحبزادہ محب اللہ نوری صاحب دامت برکاتہم کی محبت، ان کا دیرینہ تعلق، اور میں سمجھتا ہوں مجھ پر ان کا یہ حق تھا کہ ان کے اصرار پر میں نے آنا ضروری سمجھا، اور پھر اس جگہ حاضری کو میں نے اپنے لیے سعادت سمجھا. یہ سما ایک ایمانی اور وجدانی کیفیت پیدا کر رہا ہے. اور ایک پرلطف بات یہ ہے کہ جب حضرت صاحبزادہ محب اللہ نوری صاحب میرے پاس تشریف لائے پچھلے دنوں، آخری ملاقات اس عرس مبارک کے میں میری حاضری کے سلسلے میں، مجھے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جب آپ پچھلی بار آئے تھے تو خطاب بہت زیادہ علمی تھا، وہ بیشتر علماء کے لیے تھا اور منتہی طلباء کے لیے تھا. چونکہ ہمارے ہاں عوام بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے اس مرتبہ ذرا خطاب کو آسان کر لیں، اتنا علمی اور اتنا مشکل مضمون نہ رکھا جائے تاکہ عوام بھی استفادہ کرے. اب اس بات کے کہنے کی کوئی ضرورت نہ تھی، اس لیے کہ میں تو ویسے ہی آج کل رابطہ عوام کی مہم پر نکلا ہوا ہوں، لہذا میں جو بات کہتا ہوں وہ عوام کے حساب سے کہتا ہوں. ان کی سطح، ان کے تقاضے اور ان کی ضرورت کے مطابق کہتا ہوں.
آج کی گفتگو کے لیے میں نے جس آیہ کریمہ کا انتخاب کیا اور اس کی تلاوت کی، یہ آپ عمر بھر سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، اس پر بیان ہوتے رہتے ہیں، خطاب ہوتے رہتے ہیں، اور یہ ان آیات کریمہ میں سے ایک ہے جن پر کثرت کے ساتھ بیان ہوتا ہے۔ مگر میں چاہتا ہوں کہ اس آیہ کریمہ کے مضامین میں سے آج ایک ایسے مضمون کو اخذ کیا جائے اور بیان کیا جائے جس پر توجہ بہت کم دی گئی ہوگی، اور ایسے سینکڑوں گوشے اور بھی ہیں جس پر بہت کم توجہ دی گئی ہے اسی آیت کریمہ کی، لیکن قلت وقت کے پیش نظر میں اس میں سے آج ایک گوشہ عرض کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس ادارے کو، جامعہ کو، یہاں کے اساتذہ کرام کو، طلباء کو، فضلاء کو اور حضار و زائرین کو، سب کو صمیم قلب سے مبارکباد دینے کے بعد اب بلا تمہید میں مضمون کی طرف آنا چاہتا ہوں، اور یہ دعا بھی ساتھ ہے کہ اللہ پاک اس مرقد مبارک کے انوار کو، برکات کو قیامت تک سلامت رکھے، اور یہ عظیم مرکز علم و معرفت، اس سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدمت اسلام، اشاعت دین اور فروغ عقیدہ حق، یہ کام قیامت تک نسلوں میں جاری و ساری رہے اور لوگ اس سے فیضیاب ہوتے رہیں، اور اس چشمے کو جو لاکھوں لوگوں اور لاکھوں سینوں کی سیرابی کا باعث ہے، اسے جاری رکھنے والوں کو اور حضرت صاحبزادہ صاحب کو اور ان کے جملہ معاونین کو اللہ رب العزت اپنے حفظ و امان میں اور آقا علیہ السلام کے نالین پاک کے سائے میں رکھے۔ اس تلاوت کی گئی آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے فرشتوں کو فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اس آیہ کریمہ میں سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا جو حکم ہوا ملائکہ کے لیے، اس کا ذکر ہے، اور یہ مضمون قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر انداز اور پیرائے اور اسلوب اور مناہج بدل بدل کر آیا ہے۔ ارشاد فرمایا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، بس سب ملائکہ نے سجدہ کیا، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون۔ اب یہ چونکہ مختلف مقامات پر بیان آیا ہے، اب یہ وہ حصہ ہے دوسرے مقام سے جس پر طلباء اور علماء شرح مختصر معانی میں اور بلاغت میں اور علم بدیع بیان اور کلام میں اس آیت کو بطور خاص کئی جہتوں سے پڑھتے اور مثالیں دیتے ہیں۔ تمام ملائکہ نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اس واقعہ کا بلکہ واقعہ یہاں پر ختم ہو گیا، اس کے بعد پھر مکالمہ ہے۔ واقعہ یہاں پر بولیے ختم ہو گیا، پھر مختلف مقامات پر بات آئی ہے۔ اللہ رب العزت نے ابلیس سے پوچھا کہ جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ تم سجدہ کرو تو تمہیں سجدہ کرنے سے کس شے نے منع کیا؟ ما منعک ان تسجد اذ امرت، یہ دوسرے مقام پر آیا۔
آراف میں کہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اب باری تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ تمہیں کس شے نے منع کیا آدم کو سجدہ کرنے سے؟ یہ سوال تھا۔ اس پر ابلیس نے جواب دیا۔ اس کا جواب یہ تھا کہ جس شے نے مجھے آدم کو سجدہ کرنے سے منع کیا وہ میری یہ سوچ تھی۔ وہ کیا؟ اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ میں نے آدم کو سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ میں یہ سمجھتا ہوں معاذ اللہ کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ ابلیس کا جواب۔ کیوں بہتر ہوں؟ دلیل کیا ہے؟ وہ خود دلیل دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس لیے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا، یعنی میرا مادہ تخلیق اس کے مادہ تخلیق سے بہتر ہے۔ آگ اوپر کو جاتی، مٹی نیچے کو جاتی، تو میں اوپر جانے والی چیز سے پیدا ہوا ہوں، اور مٹی پستی کی، نیچائی کی علامت ہے، یہ اس میں سے پیدا ہوا ہے۔ تو میں چونکہ آدم سے بہتر ہوں اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا۔ یہ ابلیس کا جواب تھا۔ اب اس سے آج جو ایک نکتہ آج میں بیان کرنا چاہتا ہوں، جس کو میں نے کہا کہ بہت سے نکات اور بہت سے گوشوں میں سے ایک گوشہ آج ہم لیں گے، وہ یہ توجہ طلب بات۔ ابلیس نے یہ بات کیسے کہی، کیوں کہی، کس بنیاد پر کہی؟ اس کا یہ کہنا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یہ ایک واقعاتی حقیقت کو بیان کرنا ہے کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے بنایا۔ یہ جو جز ہے اس بیان کا، جو اس کے تخلیق کے پروسیس کو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ موازنہ کر رہا ہے، کمپیئر کر رہا ہے، یہ جو بیان واقعہ ہے یہ غلط نہیں ہے، یہ درست ہے۔ یہاں سے بات شروع ہوتی۔ واقعہ جس پر ابلیس آگے اپنی گفتگو کا انحصار کرتا ہے وہ واقعہ درست ہے کہ ابلیس واقعتاً آگ سے پیدا کیا گیا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو واقعتاً اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا کیا۔ اور قرآن مجید میں خود باری تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی تھی، انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت کہ میں یہ پیکر بشریت بنا رہا ہوں اس طرح کی مٹی سے۔ تو یہ وہ واقعہ ہے جسے ابلیس بھی بیان کر رہا ہے، اور یہ وہی واقعہ ہے جسے من و عن باری تعالیٰ بھی بیان فرما چکا، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے ہی سنا ہے اور وہیں سے ہی جانا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ واقعہ کے بیان میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ اب غلطی کہاں ہو؟ غلطی یہ تھی، واقعہ اور اس کا مشاہدہ تو وہی تھا، واقعہ بھی درست تھا، اور اس کا مشاہدہ، اس واقعے کو دیکھنا، یہ بھی درست تھا، مگر اس سے ابلیس نے اپنی عقل کے ساتھ ایک دلیل قائم کی، اپنی عقل کے ساتھ ایک دلیل قائم کی کہ آگ بہتر ہوتی ہے مٹی سے، لہذا اس دلیل کی بنیاد پر اس نے علم تشکیل دیا، اپنی عقل سے اس واقعے کا مشاہدہ کیا، اس واقعے کو دیکھا،
آپ کے سامنے کوئی واقعہ ہو، آپ اس کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کوئی نہ کوئی سوچ، کوئی نہ کوئی دلیل، کوئی نہ کوئی خیال تو آپ کی سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ بولیے، آتا ہے۔ تو اس نے بھی ایک معاملہ دیکھا، ایک سنا، تو اس کی بنیاد پر اس نے ایک سوچ قائم کی، ایک دلیل قائم کی کہ آگ مٹی سے بہتر ہوتی، یہ سوچ تھی۔ اس سوچ کی بنا پر، اس دلیل کی بنا پر اس نے اپنا علم وضع کیا، اور اس کے علم نے، ابلیس کے علم نے اسے کہا انا خیر منہ، تو کہہ دے کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ یہ ابلیس کا علم تھا، اس کی اپنی عقل سے قائم کردہ دلیل پر مبنی، اور دلیل ایک درست واقعہ کے مشاہدہ پر قائم تھی۔ واقعہ کے مشاہدے تک بات درست تھی، دلیل غلط قائم کر بیٹھا۔ دلیل، بولیے، جب دلیل غلط قائم کر لی تو اس غلط دلیل سے جو علم حاصل ہوا وہ گمراہ کن بن گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بعض اوقات واقعہ درست ہوتا ہے، اس واقعہ کا بیان بھی درست ہوتا ہے، مگر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کی عقل اندھیرے سے بھری ہوئی ہے اور کس کی عقل میں روشنی اور اجالا ہے، کس کے فہم کو ظلمت اور تاریکی حاصل ہے اور کس کے فہم کو اللہ نے منور اور روشن کر رکھا ہے۔ ایک ہی واقعہ کو دو لوگ دیکھتے ہیں اور دونوں اس سے اپنے اپنی سمجھ کے مطابق خیال قائم کرتے ہیں۔ جس کی عقل میں نور ہوتا ہے وہ نورانی خیال قائم کرتا ہے، جس کی عقل میں تاریکی ہوتی ہے وہ ظلمانی خیال قائم کرتا ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس کا سینہ اللہ کھول دیتا ہے اسلام کے لیے تو وہ اللہ کی طرف سے نور پر قائم کر دیا جاتا ہے۔ مالائے اعلیٰ سے ایک نور اس شخص کی عقل میں اتار دیا جاتا ہے، مالائے اعلیٰ کا نور اس کی روح میں اتر جاتا ہے، مالائے اعلیٰ کا نور اس کے دل میں اتر جاتا ہے۔ تو جب عقل نورانی ہوتی تو اس عقل سے اٹھنے والے خیال بھی نورانی ہوتے ہیں، جب دل نورانی ہوتا ہے اس دل میں سے اٹھنے والی امنگیں، تصورات بھی نورانی ہوتے ہیں، اور جب علم نورانی ہو جاتا ہے عقل سے وجود میں آنے والا تو وہ علم پھر اس علم کے ذریعے جو آگے نتائج وضع ہوتے ہیں اور جو کچھ اثرات مترتب ہوتے ہیں وہ بھی تاریکی کو ہٹا کر نور پھیلاتے چلے جاتے ہیں۔ اور جب بنیادی طور پر ظلمت اور تاریکی ہوتی ہے پھر سارے کے سارے مراحل میں تاریکی منتقل ہوتی چلی جاتی ہے، تاریکی منتقل ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو ابلیس نے بھی ایک مشاہدہ کیا، اب میں آگے بڑھ رہا ہوں، اور اس مشاہدے سے اس نے بھی ایک دلیل قائم کی، اور اس دلیل سے اس نے بھی ایک علم بنایا، اور وہ ایسا علم وضع کیا کہ اللہ سے مناظرہ کرنے لگ گیا، اللہ سے مناظرے پر اتر آیا، مقابلے پر اتر آیا، مجادلہ پر اتر آیا، اور اس کے نتیجے میں وہ مردود بنا دیا گیا، اور اس اندھیرے اور تاریک علم نے اسے گستاخی نبوت پر، اسے گستاخی نبوت پہ تیار کر دیا۔ یاد رکھ لیں، اگر دلیل غلط ہو جائے کہیں سے، واقعہ درست ہوتا ہے، بعض اوقات نص بھی وہی ہوتی ہے، آیت بھی وہی ہوتی ہے، آیت تو وہی تھی انی خالقم بشرا من صلصال من حمأ مسنون، رب کی زبان سے نکلا تھا یہ مضمون، تو یہ الفاظ تھے، یہی مضمون ابلیس کہہ رہا ہے، الفاظ جدا ہے۔ اس نے کہا لم اکن اسجد لبشر، باری تعالیٰ تو نے خود ہی تو کہا کہ میں بشر بنا رہا ہوں، لہذا میں بشر کو سجدہ کیوں کروں؟
بات تو ایک ہے، رب نے بھی وہی کہی، ابلیس نے بھی وہی کہی، مگر اس کے کہنے کا مقصد اور تھا اور اس کے کہنے اور سمجھنے کا مقصد اور تھا۔ اس کی بات سے دلیل کچھ اور ثابت کرنا مقصود تھی، اس نے اس بات سے دلیل غلط اخذ کر لی۔ جب دلیل غلط ہو گئی علم گمراہی بن گیا، اور جب علم گمراہی بن گیا تو نتیجہ گستاخی نبوت نکلا، نتیجہ گستاخی نبوت نکلا۔ اب یہاں ایک بات توجہ طلب ہے، یہی پروسیس مگر نورانی طریق سے اس میں سے ملائکہ بھی گزرے۔ اب یہ منظر آپ نے مرحلہ وار ابلیس کا دیکھا، اب یہی مرحلے ملائکہ کے بھی دیکھے۔ ملائکہ کے سامنے بھی اللہ رب العزت نے جب ارادہ ظاہر فرمایا، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ پاک نے ارادہ ظاہر فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں ملائکہ سے۔ تو ملائکہ بولے تھے یا نہیں بولے تھے؟ بولیے، آپ بھی بولیں، کیونکہ آپ کا بولنا ملائکہ کا بولنا ہوگا، کیونکہ یہ حضرت فقیہ اعظم کی بارگاہ ہے، یہاں جو بولے گا وہ ملائکہ کے اسلوب پہ بولے گا، یہ نوری بولنا ہوگا، اور جہاں مرکز ابلیسی ہوگا وہاں کوئی بولے گا وہ شیطانی طرز پہ بولے گا۔ بیان واقعہ اور بیان نص ادھر بھی یہی وہی ہوگی، یہاں بھی وہی ہوگی، نص کوئی نہیں بدل سکتا، بس اس سے اخذ کی جانے والی دلیل میں فرق آ جائے گا، دلیل میں غلطی ہوگی، نتیجے میں گمراہی ہوگی۔ ایک کی دلیل سے ادب رسول نکل آئے گا، ایک کی دلیل سے اہانت رسول نکل آئے گا۔ یہ فرق بنیادی طور پہ اس نور اور اندھیرے کا ہے، نور اور ظلمت کا ہے۔ اس لیے باری تعالیٰ نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ قرآن یہی ہے، مثال اسی کی ہوتی ہے، اسی سے کئیوں کو گمراہ کر دیتا ہے، کئیوں کو ہدایت عطا کر دیتا ہے، اور یہ پروسیس آج بھی چل رہا ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اب ملائکہ کے سامنے جب اللہ پاک نے ارادہ ظاہر فرما دیا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا اور اپنا خلیفہ بنانے کا، تو ملائکہ نے بھی ایک بات کہی۔ وہ کیا کہی؟ جو چیز ابلیس نے دیکھی تھی کہ مٹی سے بنائے گئے اور مٹی تپائی گئی، اس میں پانی بھی ہے، مٹی بھی ہے، آگ بھی ہے، تپائی گئی، بودار گارا بنا، سیاہ گارا بنا، جو مرحلے ابلیس نے دیکھے تھے اور جانے تھے وہی سارے مرحلے ملائکہ نے بھی دیکھے تھے۔ یہ بات توجہ طلب ہے، گویا مشاہدہ دونوں کا ایک تھا، مشاہدہ دونوں کا ایک تھا، چونکہ واقعہ جو ایک تھا، واقعہ ایک تھا سو مشاہدہ بھی ایک تھا۔ اچھا، مشاہدہ کے بعد فطری طور پہ جیسے آپ کوئی واقعہ دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں بھی یہ خیال آتا، ابلیس کے ذہن میں بھی یہ خیال آیا، یہ فطری عمل تھا، ملائکہ کے ذہن میں بھی اس مشاہدے سے خیال آیا، انہوں نے بھی اس خیال سے ایک دلیل اخذ کی، ابلیس نے بھی ایک دلیل اخذ کی اور ملائکہ نے بھی ایک دلیل اخذ کی۔ ملائکہ کی دلیل کیا تھی جو انہوں نے اخذ کی، اور جو علم وضع ہوا وہ کیا تھا؟ عرض کرتے ہیں قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء۔ پہلے تو یہاں تک آ جائے، لم اکن اسجد لبشر کے مقابلے میں یہ بات آ رہی ہے، باری تعالیٰ تو ایسے کو خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین میں فساد کرے گا، یہ ملائکہ کہہ رہے ہیں، اور خون ریزی کرے گا، خون بہائے گا۔
اب یہ جو ملائکہ بیان کر رہے ہیں، جس دلیل کی بنیاد پہ، جس علم کی بنیاد پر وہ اللہ کے حضور عرض کر رہے ہیں، یہ اس مشاہدے سے اخذ ہونے والے نتائج ہیں، اور اسی مشاہدے سے اخذ ہونے والے نتائج کچھ ابلیس کے تھے، مگر انہوں نے یہ درخواست اللہ کے حضور پیش کر دی، جس پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، مشاہدہ، دلیل، علم آ گیا۔ مشاہدہ، دلیل اور علم، اس علم کی بنیاد پر کیا ڈالا؟ فساد انگیزی کرے گا، خون بہائے گا، خون ریزی کرے گا، تو کیا ایسے کو خلیفہ بناتا؟ اور ساتھ دوسری بات بھی کہہ دی، مگر ادب کے انداز میں، اس نے بے ادبی کے انداز میں کہی تھی، چونکہ اس کے مقدر میں بدبختی لکھی جا چکی تھی۔ جس کے مقدر میں بدبختی لکھی جا چکی ہو وہ زبان کھولتا ہے تو بے ادبی کے انداز میں کھولتا ہے، اور جس کے مقدر میں خوش بختی ہو، جس کے مقدر میں خوش بختی ہو، اس کے فہم میں اگر کہیں تھوڑی سا مغالطہ بھی آیا ہو تو وہ بھی کبھی زبان بے ادبی میں پھر بھی نہیں کھولتا، ادب رہتا ہے۔ مگر دوسری بات بھی کہہ ڈالی، وہ کیا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ مقابلہ یہاں نہیں کیا، مگر عرض کر دیا، جو بات اندر تھی کہہ ڈالی، باری تعالی ہم زیادہ حقدار ہیں خلافت، ہم ہر وقت تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں۔ تو یہ خیال، اس کی زبان یہ تھی، اس نے کہا انا خیر منہ، لو میں اس سے بہتر ہوں، وہ یوں بولا تھا۔ یہ انداز گستاخانہ انداز تھا۔ ملائکہ نے بھی جب اس مشاہدے کی بنا پر اپنے علم سے بات کہی تو آپ دیکھتے ہیں بات رخ اسی کو جا رہی ہے، رخ وہی ہے، بس گلیاں بدل گئی ہیں، یہ ادب والی گلی ہے، وہ بے ادبی والی گلی ہے، ڈائریکشن، سمت وہی ہے۔ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ ہم وقت تیری تسبیح کرنے والے، ہم حقدار ہیں زیادہ تیرے خلیفہ بننے کے۔ بات ادب کے انداز میں انہوں نے بھی پوری کہہ ڈالی، انہوں نے بھی پوری کہہ ڈالی، ابلیس نے بھی اپنی بات پوری کہہ ڈالی۔ اب فرق کیا ہوا؟ اس کے بعد رب کائنات کا امر آیا، وہ امر بھی دونوں کو ملا، کیونکہ ابھی سجدہ سے پہلے کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اور یہ جو گفتگو ہو رہی ہے یہ ملائکہ بھی سن رہے ہیں، اور بولیے ابلیس بھی سن رہا ہے۔ ابلیس انہی میں رہتا تھا اور چھپ کے انہی کے اندر ہی رہتا تھا، یہ بعد میں جدا کیا گیا۔ تو شیطان بھی مومنوں کے اندر رہتے ہیں، بعد میں جدا کیے جاتے ہیں، اور وہ گڑبڑ پھیلاتے رہتے ہیں، جراثیم پھیلاتے رہتے ہیں، فساد انگیزی کرتے رہتے ہیں زمین میں۔ تو یہ بات ابلیس نے بھی ملائکہ کے ساتھ سنی تھی، اور اللہ کا امر آیا۔ امر کیا تھا؟ اب وہ بھی سن لیجئے۔ اللہ پاک نے ان کی دلیل کو دلیل سے رد نہیں کیا، جواب دلیل میں نہیں دیا، فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ملائکہ نے اپنے علم سے ایک بات کہی تھی، رب کائنات نے ان کو نفی علم کی راہ دکھا دی۔ ملائکہ نے اپنے خیال کو اپنے علم پر قائم کیا تھا، رب کائنات نے فرمایا اگر اپنی عقل کے پیدا کردہ، تخلیق کردہ علم پر قائم رہو گے تو مروا دے گا، بدبختی مسلط ہو جائے گی۔ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، علم کے دھندے میں آگے نہیں ڈالا، فرمایا تمہارا علم سن لیا، اب خیر نفی علم میں، خیر علم بھی آ گیا، اب راستہ نفی علم کا بتایا۔ فرمایا انی اعلم ما لا تعلم، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تم نہیں جانتے۔ تو اللہ پاک کے سامنے ملائکہ نے اپنا علم قربان کر دیا اور امر کے تابع ہو گئے، امر کے تابع ہو گئے اور علم قربان کر دیا، سجدہ ریز ہو گئے،
اور ابلیس نے اللہ کے امر کے تابع ہونے کی بجائے اپنے علم پر اڑا رہا، اپنی دلیل پر اڑا رہا۔ جب وہ اپنی دلیل پر رہا تو گستاخی نبوت کے باعث بارگاہ الہی سے مردود کر دیا گیا، اور ملائکہ جب بارگاہ نبوت کے ادب کا وقت آیا تو وہ ادب نبوت کے باعث انہوں نے چونکہ راستہ ادب کا اپنا لیا تھا، نفی علم کا اپنا لیا تھا، ہر ایک بات پہ کہتا تھا من نمی دانا، اکبر الہ آبادی کا شعر ہے، ہر ایک بات پہ کہتا تھا من نمی دانم۔ یہ بات سچ ہے کہ اکبر بہت ہی عالم تھا، جس کا علم یہاں پر جا کے ختم ہو جائے کہ مجھے علم نہیں، وہی بڑا عالم ہے۔ جس کا علم لا علمی کی حد کو چھو لے، اور جس کے علم پر جب پردہ اٹھے تو پتہ چلے کہ علم کو پتہ چلے کہ میں نہیں جانتا، علم وہی ہے۔ اور جو علم ساری حدیں عبور کر کے اپنے علم ہونے پہ گھمنڈ کرتا رہے، وہ جہل اکبر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کہ امر کے سامنے ملائکہ اپنے علم کو قربان کر گئے، جنہوں نے اپنے علم کو قربان کر دیا وہ ادب کی راہ پہ آ گئے، انہیں مقرب بنا دیا۔ جو اپنے علم پر اڑے رہے وہ گستاخ نبوت ہوئے، وہ گستاخ الوہیت ہو گئے، وہ مردود بنا دیے گئے، وہ مردود بنا دیے گئے۔ تو بتانا مقصود کیا ہے کہ یہ تھا علم، یہ تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ علم نہ اسے بچا سکا نہ انہیں بچا سکا۔ جب تک بات فقط علم تک تھی، جب تک بات فقط علم پر تھی، علم تک تھی، اور علم سے آگے اور ابھی کچھ نہیں ملا تھا، صرف علم تک بات تھی، علم نہ اسے بچا سکا نہ انہیں بچا سکا۔ یہ علم پر رہا، مر گیا، انہیں علم کی نفی سکھا دی گئی، وہ بچ گئے، انہیں اپنے علم سے ہٹا دیا گیا، وہ ملائکہ مقرب بن گئے، بچ گئے۔ یہ اپنے علم پر ڈٹا رہا، یہ مر گیا۔ تو فقط علم کا انجام یہ ہے، فقط علم کا، جس علم کی جھولی میں اور کچھ نہ ہو، جو علم کی جھولی بقیہ خیرات سے خالی ہو، اس فقط علم کا اور علم محض کا انجام یہ۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے، یہ منزل تک نہیں پہنچاتا۔ فقط علم تو کبھی گرد راہ میں گم ہو کے رہ جاتا ہے۔ محبوب اونٹنی کے کجاوے پر سوار تھا اور اس نے اپنے چہرے پر نقاب اوڑھ رکھا تھا۔ علم کو بھی خبر ہوئی، عقل و علم کو بھی خبر ہوئی کہ محبوب جا رہا ہے۔ عقل دوڑی کہ محبوب کا دیدار کر لوں، عشق کو بھی خبر ہوئی کہ محبوب جا رہا ہے، عشق بھی دوڑا، عشق بھی دوڑا کہ محبوب کا دیدار کر لوں۔ عقل کا مقام علم ہے، عشق کا مقام نفی علم ہے۔ عقل کا مقام علم ہے اور عشق کا مقام نفی علم ہے۔ تو عقل بھی دوڑی، عشق بھی دوڑا۔ عقل بو علی سینا بن کے دوڑا، عشق مولائے روم بن کے دوڑا۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں بو علی اندر غبار ناک گم، دست رومی پردے محمل کرے۔ عقل بھی دوڑی، بو علی عقل بن کے دوڑا، مگر بجائے اس کے کہ محبوب کا حجاب الٹ دیتا، وہ محبوب کے کجاوے تک نہیں پہنچا، محبوب کی اونٹنی کے پاؤں سے اٹھنے والی گرد میں گم ہو کر رہ گئی۔ عقل اونٹنی کے پاؤں کی گرد میں گم ہو کر رہ گئی، اور عشق مولائے روم بن کر علم کی نفی کر کے دوڑا۔ اس کو توفیق ہوئی کہ بڑھ کے پردہ اٹھا کے محبوب کا دیدار کرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ عقل
اور عقل سے جنم لینے والا علم وہ گرد راہ میں گم کر دیا جاتا ہے، اور نفی علم کے گھوڑے پر سوار ہو کے بڑھنے والا عشق اسے پردہ ہٹانے کا عزم دے دیا جاتا ہے، وہ حریم ناز میں داخل کیا جاتا ہے، اسے خصوصی قربتیں عطا کی جاتی ہیں، عقل کو خبر نہیں ہوتی، عقل کو خبر نہیں ہوتی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ تھا علم، محض علم۔ اب دونوں میں فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ رب کائنات نے علم سے آگے بھی انہیں ایک مرحلہ طے کروایا تھا۔ وہ کیا؟ تمام اشیاء عالم ان کے سامنے رکھ دی، یہ علم تو گزر گیا پہلے، جو دلیل سے وجود میں آیا۔ اب اس کے بعد رب کائنات نے ایک مشاہدہ کروایا ان کو، مشاہدہ، اور اشیاء عالم ان کے سامنے رکھ کر اسماء عالم ان کے اسماء پوچھے۔ پھر آدم علیہ السلام سے فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، ان کو کہا پہلے، پھر آپ کو فرمایا آپ بتا دیں ان چیزوں کے اسماء۔ آدم علیہ السلام نے بتا دیے، پہلے خود فرمایا تھا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جب تک صاحبان مشاہدہ نہ تھے، جب تک ملائکہ صاحبان شہود صاحبان مشاہدہ نہ تھے، تو رب نے فرمایا تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ جب مشاہدہ ہو گیا خود بول اٹھے مولا تو ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری بات سمجھیں، جب تک مشاہدہ نہیں ہوتا گمان اور ہوتا ہے، جب مشاہدہ ہو جاتا ہے پھر رائے بدل جاتی ہے۔ اب اس بات کی جو میں نے کہا کہ مشاہدے سے رائے بدل جاتی ہے، اس لیے اہل علم، محض اہل علم محض اور بات کرتے ہیں، اور جو اہل علم میں اہل مشاہدہ ہوتے ہیں وہ کچھ اور بات کرتے ہیں۔ یہیں سے مسلک کا فرق شروع ہو جاتا ہے، یہیں سے مسلک کا فرق شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اطمینان نہ ہو تو آؤ آپ کو مصر لے چلیں اور زلیخا سے تصدیق کروا دیتے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ بی بی زلیخا سے تصدیق کروا دیتے ہیں کہ یہ قاعدہ درست ہے یا نہیں ہے۔ حضرت زلیخا کہتی ہیں یہ قاعدہ درست ہے، یہ قاعدہ مجھ پر بھی بیتا تھا ایک وقت، ایسا وقت بیتا جب میں مبتلا ہو گئی، تو مجھ پر پورے مصر کی عورتوں نے تہمت لگا دی اور طعنہ زنی کر دی اور ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا اور پورے مصر میں فتوے لگا دیے۔ وہ زنان مصر تھیں، انہوں نے زلیخا پر کیا فتویٰ لگایا؟ فتویٰ وہ آپ کہیں گے فتویٰ کیسے بنتا ہے، وہ بتاتا ہوں۔ تہمت تو ہے، طعنہ تو ہے، فتویٰ وہ فتویٰ بھی بتاتا ہوں۔ قرآن مجید کے الفاظ پڑھیے۔ طعنہ کیا کہ دیکھو اپنے ہاتھ سے خریدے ہوئے غلام پہ عاشق ہو گئی۔ طعنہ زلیخا پر تو یہ تھا کہ دیکھو عاشق ہو گئی، فتویٰ یہ تھا کہ کہا یوسف کو دیکھو منڈی سے آم باقی لوگوں کی طرح خریدا ہوا آدمی، منڈی میں آم بکنے والوں کا مثل بنا دیا حضرت یوسف کو، یہ فتویٰ لگا دیا۔ ہر طرف زلیخا کو تانے، جس گلی میں جائے تانے، جس گلی میں جائے۔ پریشان ہو گئی، پریشان ہو کر اس نے سوچا کہ اب ان تانوں سے جان کیسے چھوٹے، کسی کے پاس جاؤں، کوئی طریقہ پوچھوں کہ کیسے جان چھوٹے۔ وہ تلاش کرتی کرتی اس کی خوش قسمتی، اس وقت بھی دو قسمیں ہوتی ہوں گی، اب یہ خیالی بات ہے، کوئی یہ نہ کہیں وہ کہاں لکھا ہوا، یہ ایک آپ کو بات سمجھانے کے لیے۔ اس کی خوش قسمتی اس وقت بھی کچھ خشک مولوی بھی ہوتے ہوں گے اور کچھ اہل نظر فقیر بھی ہوتے ہوں گے۔ اس کی خوش قسمتی کہ وہ خشک کے پاس نہیں گئی، خوش قسمت کے خشک کے پاس نہیں گئی، خوش بخت کے پاس چلی گئی، کسی فقیر کے پاس، کسی عارف کے پاس، اور جا کے پوچھا ہوگا بابا جی کیا کروں، پھنس گئی، ہر طرف تانے ہی تانے، جینا دو پر ہو گیا، کیا کروں؟
اگر کسی خشک کے پاس چلی جاتی تو وہ کہتا مناظرے کا دن مقرر کروا دو، ہم بھی کتابیں لے کے آ جاتے ہیں، وہ بھی آ جائیں۔ رشیدیہ پڑھے ہوئے لوگ جمع ہو جاتے سارے، سب رشیدیہ پڑھے ہوئے، سب رشیدیہ پڑھے ہوئے اور رشید والے سب جمع ہو جاتے، سب جمع ہو جاتے، کہتے مناظرہ کرتے۔ اس کی خوش قسمتی کسی فقیر کے پاس پہنچ گئی، فقیر نے کہا بی بی یہ لوگ دلیلوں سے ماننے والے نہیں، اور یہ ویسے بھی مسئلہ دلیل سے حل نہیں ہوگا، یہ کیسے حل ہوگا؟ اس فقیر نے کہا جو تو نے دیکھا ہے ان کو بھی دکھا سبحان اللہ، بس اتنا، جو تو نے دیکھا ہے تھوڑا سا انہیں بھی دکھا دے، یہ مشاہدے کی بات ہے، تو نے دیکھ لیا ہے انہوں نے دیکھا نہیں، جو نہیں دیکھتے وہ تانے لگایا کرتے، جو نہیں دیکھتے وہ تانا زنی کرتے ہیں، فتوے بھی لگاتے ہیں، زبانیں بھی کھولتے ہیں۔ یہ روش اس وقت مصر کے وقت سے آج تک چلی آ رہی ہے۔ اس لیے صاحبزادہ صاحب فرما رہے تھے ہم تو فتووں سے معزوز ہوتے ہیں، ہم نے تو کبھی پرواہ نہیں، ہم تو حظ لیتے ہیں، ہم تو حظ لیتے ہیں۔ بڑی پرانی بات ہے، جو نہیں دیکھتے وہ لگاتے رہتے ہیں۔ اس فقیر نے کہا جو تو نے دیکھا ہے وہ ان کو بھی دکھا دے۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی، حضرت یوسف علیہ السلام کے قدموں پہ گر گئی، وہ چہرے پہ نقاب رکھتے تھے، عرض کیا آپ بڑے کریم ہیں، میری عزت کی لاج رکھیں۔ ساری زنان مصر کو قطار بنا کے بٹھا دیا، واقعہ آپ ہر وقت سنتے رہتے ہیں، ہزاروں بار سنا ہے، بٹھا دیا، پھل پکڑا دیے، چھری دے دی، قرآن گواہ ہے، یہ تو کوئی زلیخا یوسف زلیخا کی کتاب کا قصہ نہیں، یہ تو قرآن کا قصہ ہے۔ اور بتا دیا جب یوسف علیہ السلام گزرے ان کو دیکھو تو پھل کاٹنے لگ جانا۔ یوسف علیہ السلام گزرے، عرض کیا کہ ذرا نقاب پلٹ دیں، جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ بھی دیکھ لیں۔ نقاب جو پلٹا، قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا۔ جب پردہ اٹھایا اور اس حسن کے جلوے کو دیکھا تو پکار اٹھی، چیخ اٹھی، ان کی عظمت کا نعرہ بلند کر اٹھی، اور قسم کھا کے کہنے لگی زلیخا خدا کی قسم یہ تو بشر ہے ہی نہیں۔ اب یہ جو نفی کی یہ بات سمجھنے والی ہے، نفی جس الزام کی، نفی اسی الزام کی جاتی ہے نا جو پہلے لگایا گیا، جو کہا ما ھذا بشرا، خدا کی قسم یہ بشر نہیں، یہ نفی تبھی کی کہ الزام بھی بشر کا لگایا گیا، الزام بھی بشر کا تھا، رٹ بھی بشر کی تھی، جب تک دیکھا نہ تھا الزام اور رٹ بشر کی تھی، جب دیکھ لیا تھا پہلے بھی بشریت کا پیکر، رہا بعد میں بھی بشریت کا پیکر، مگر جب تک دیکھا نہ تھا بشر کی رٹ تھی، جب دیکھ لیا پیکر بشریت رہا مگر انکار بشریت، نفی بشریت کا، خدا کی قسم یہ بشر نہیں۔ تو یہ سب دیکھنے اور نہ دیکھنے کے جھگڑے ہیں، جو دیکھتے ہیں وہ کچھ اور بولتے ہیں، جو نہیں دیکھتے وہ کچھ اور بولتے ہیں، اور ممکن ہے جنہوں نے یہ کچھ دیکھ کے بولا ہے وہ بھی حقیقت نہ ہو، کچھ اس سے آگے دیکھنے والے اور بولتے ہیں، کچھ ان سے آگے بولنے والے اور بولتے ہیں۔ دیکھو ابو جہل نے بھی مصطفیٰ کو دیکھا، جو کچھ اس نے دیکھا وہ وہی بولا، صحابہ کرام عام صحابہ نے بھی مصطفیٰ کو دیکھا، جو انہیں نظر آیا وہ وہی بولے، علی عثمان عمر ابو بکر انہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا، جو کچھ انہیں نظر آیا یہ وہ بولے، سدرۃ المنتہا پر بھی کسی نے دیکھا، جو انہیں نظر آیا وہ بولے، وہ بھی رہ گئے، مگر مقام سمت دنا پر پہنچے، کسی نے دنا کا جلوہ بھی دیکھا، پھر کسی نے تدلہ کا جلوہ بھی دیکھا،
مکہ کی بولی بولنے والے مکہ میں رہ گئے، وہ بیت المقدس تک نہ پہنچے، بیت المقدس کی بولی وہاں رہ گئی، آسمانوں تک نہ پہنچی، آسمانوں کی بولی سدرۃ المنتہا پہ رہ گئی، وہ اسے آگے نہ پہنچی، لامکہ کی بولی دنا تک گئی، اور کچھ دنا پہ رہ گئے، اور دنا کی بولی آگے نہ گئی، کچھ تدلہ کا جلوہ کر گئے، تدلہ کی بولی اور تھی، دنا کی بولی اور تھی، حکم ہوا محبوب، سارے نیچے رہ گئے، بشر بھی نیچے، نور بھی نیچے، مکہ بھی نیچے، لا مکہ بھی نیچے، مگر تیرا مقام نہ سدرۃ المنتہا، نہ دنا، نہ تدلہ، مقام تیرا کعبہ کوثر۔ ہاں فرمایا محبوب یہاں تک فکان قاب قوسین، دو قوسوں کا فاصلہ رہ گیا، مگر محبوب یہ بھی تیرا مقام نہیں۔ اللہ اللہ، یہ بات اس لیے کہی کہ سوچنے سمجھنے والوں کی عقل یہاں تک پہنچے گی، آگے نہیں جائے گی۔ فکان قاب قوسین، دو قوسوں، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ کیا؟ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، قوس احدیت اور قوس محمدیت، اللہ 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 اللہ، سبحان قوس معبودیت اور قوس عبدیت، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، قوس الوہیت اور قوس محمدیت۔ یہاں بیان اسنینیت ہے، واہ واہ واہ، بیان اسنینیت ہے، مگر یہ اسنینیت منفصلہ اور اسنینیت فاصلہ ہے، یہ اسنینیت فاصلہ ہے، یہ اسنینیت منفصلہ ہے، یہ اسنینیت فاصلہ ہے، چونکہ الفاظ فکان قاب قوسین، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، چونکہ دوئی کا ذکر ہے، یہ اسنینیت فاصلہ ہے۔ فرمایا محبوب یہ فاصلہ والوں کے لیے ہے، اسنینیت کی دو قسمیں ہیں محبوب، یہ اسنینیت فاصلے والوں کے لیے ہے۔ اب اہل فاصلہ سنو، یہ اسنینیت فاصلہ ہے، یہ اسنینیت منفصلہ ہے۔ اب تمہارے مضمون ختم، اور محبوب تیرا مقام یہ نہیں، فکان قاب قوسین او ادنا، اس سے بھی کم تر، ادنا میں بھی چونکہ حکم دو چیزوں کا ہے، ادنا بھی تب ہوتا ہے کہ حقیقتیں دو ہوں، بولیے دو۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، اگر قوسین میں بھی اسنینیت ہے اور ادنا میں بھی اسنینیت ہے تو او یا کے بعد تو غیریت ہونی چاہیے، ایک ہی معنی کے ساتھ تو یا نہیں لگ سکتا۔ اب تو آپ اہل علم بیٹھے ہیں، مثلا کوئی یہ کہے کہ اس گھر میں یا اس گلاس میں یا دودھ ہے یا پانی، یا لگتا تب ہے کہ دو چیزیں الگ ہوں، آپ یہ کبھی نہیں کہتے اس گلاس میں یا دودھ ہے یا دودھ ہے، کہتے ہیں یا دودھ ہے یا دودھ ہے، کہیں گے پھر یا ودود ہی کا وظیفہ کرو، یا دودھ ہے یا دودھ ہے، یہ کیا؟ جب یا لگ جائے تو چیزیں مختلف ہو جاتی ہیں، یا لگ جائے تو چیزیں مختلف ہو جاتی ہیں، تو او سے ما قبل میں تو اسنینیت ہے، اور یہ اسنینیت کو میں نے کہہ دیا اسنینیت فاصلہ ہے۔ جب او یا لگ گیا، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، یا اس کا مطلب ہے کہ اب اس فاصلے کے مقابل جو چیز ہو سکتی ہے اس کا بیان ہوگا، ادھر فاصلہ ہے اور فاصلے کا مقابل
فاصلہ کا نہ ہونا ہے، یا اگر اس کی مقدار بیان کی تو اس کے مقابلے میں فاصلے کا کم ہونا ہے. تو یہ اثنینیت فاصلہ تھی. فرمایا یا دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم. اثنینیت تو ادھر بھی رہی چونکہ وحدت تو ہو نہیں سکتی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ خدا نہیں بن سکتے، خدا مصطفیٰ نہیں ہو سکتا، یہ حلول تو ہو نہیں سکتا. اثنینیت تو رہے گی. تو باری تعالیٰ پھر بات حکمت سمجھا دے. اگر دوئی یہاں بھی ہے اور دوئی یا کے بعد بھی ہے تو دونوں دوئیوں میں فرق کیا ہے؟ فرمایا کہ جو یا سے پہلے دوئی وہ تمہارے لیے، جو بعد میں ہے وہ ہمارے لیے. پہلی دوئی اثنینیت فاصلہ ہے، دوسری دوئی میں اثنینیت متصلہ ہے. اثنینیت بولیے اثنینیت متصلہ ہے. اگر یوں ہو، یہ دیکھو نا ہاتھ میرے دیکھو غور سے، یوں ہو تب بھی دو، یوں ہو کتنے ہاتھ ہیں تب بھی دو، اور اگر یوں ہو جائے رہتے تو تب بھی دو ہے، مگر یہاں الگ الگ تھے یہاں آئے. لہذا جدا بھی جانو ایک بھی جانو، یہ مقام مصطفیٰ. ہائے ہائے جدا بھی جانو یکجا بھی جانو، جدا بھی جانو یکجا بھی جانو. تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو. سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے ہیں تو دو مگر یوں ہیں. ارے فاصلہ کرنے والوں، اگر دو کو ایک کرنا کفر ہے، دو کو ایک کرنا شرک ہے، تو ان کو دو کرنا بھی کفر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر دو کو ایک کرنا شرک ہے تو اس ایک کو دو کرنا کفر ہے. اس لیے کسی نے کیا خوب کہا، ایک ہے ایک ہے ایک ہے، جیڑا ایک کو ڈو کر جانے کافر تے مشرک. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہماری سنیت اور ہمیں سنیت سے نکالنے والوں کی سنیت میں یہی فرق ہے کہ جو بات انہیں بھاتی تو ہے مگر کہنے کی جرت نہیں کرتے، ہم وہ بات سرے محفل کائنات میں جرت کے ساتھ کرتے. یہ فرق ہے سنیت. ہماری سنیت جرت مند ہے اور ہم شرق سے غرب تک ببانگ دول کہتے ہیں. 20 سال گزر گئے، روئے زمین پر کوئی مائی کا لال چیلنج کرنے کی جرت نہیں کر سکتا. یہ سنیت ہے، جرت نہیں کر سکتا. باقی سنیت یہ ہے کہ وہ جرت نہیں کرتے، ڈرتے کہیں فتویٰ نہ لگ جائے. بس نہیں تو میں عرض کر رہا تھا کہ علم کی بات اور ہے. جو لوگ محض علم پر رہتے ہیں وہ بکھرے رہتے ہیں، متزلزل رہتے ہیں، متذبذب رہتے ہیں، کہتے ہیں نہیں کہتے، کہتے ہیں ڈرتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں، جھجکتے ہیں. اور اللہ پاک نے پھر منظر دکھا کے مشاہدہ کرا کے اگلا قدم اٹھوا دیا. وہ کیا؟ علم سے آگے ایک قدم ہے، اس کو کہتے ہیں شناخت ہو جانا. واہ سبحان اللہ. ہائے ہائے. اصطلاح میں معرفت کہہ دیتے ہیں، اصطلاح میں معرفت کہہ دیتے ہیں،
عرف عام میں کہتے ہیں شناخت ہو جانا، اور آسان لفظوں میں کہتے ہیں پہچان ہو جانا۔ علم ہے محض جاننا، علم ہے، اب سنیے، علم ہے محض جاننا، اور اگلا قدم شناخت اور معرفت ہے، صرف جاننا نہیں بلکہ پہچاننا، واہ واہ پہچاننا۔ اب اس کا ایک مثال سے بھی اس فرق سمجھا دوں تاکہ عام آدمی بھی بات کو سمجھ لے۔ آپ پاکستان کے ہر شخص کو یہ تو علم ہے نا، ہر شخص کو، کہ صدر کون ہے پاکستان کا؟ رفیق تارڑ صاحب، یہ ہر کوئی جانتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔ ہاتھ کھڑا کریں، کون جانتا ہے؟ سارے جانتے ہیں نا؟ رفیق تارڑ صاحب صدر ہیں۔ میری بات سنیں، اگر وہ اچانک رفیق تارڑ صاحب یہاں بس پر آ رہے ہوں، حویلی لکھا دیپال پور سے ہوتے ہوئے بصیر پور شریف میں یہاں کہیں گلی میں کھڑے ہوں، اب ایمان سے کہیے آپ کا رش و ہجوم ہو، یہاں سے گزرے تو آپ میں سے پہچاننے والے کتنے ہوں گے جو پہچان لیں گے؟ اچانک سامنے آ جائیں، جانتے تو سب ہیں، اب بولیے آپ کے اندر کھڑا ہو صدر پاکستان تو پہچانتے کتنے ہیں؟ بولیے نا، ہاتھ کھڑا کریں۔ تو بات یہ ہوئی کہ جانتے تو سب ہیں، پہچانتا کوئی کوئی ہے۔ واہ 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 واہ، جانتے تو سب ہیں مگر پہچانتا کوئی کوئی ہے۔ علم بہت سو کے پاس ہوتا ہے، علم بہت سو کے پاس ہوتا ہے مگر پہچان اور شناخت اور معرفت بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے۔ اب یہاں تک فرق سمجھ میں آ گیا نا؟ تو یہ جو عارف ہوتے ہیں یہ پہچان والے ہوتے ہیں، یہ جو عارف ہوتے ہیں یہ عارف، یہ علم سے آگے گزرے ہوئے پہچان والے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس جاننا بھی ہوتا ہے اور ان کے پاس پہچاننا بھی ہوتا ہے، یہ فرق ہے۔ کچھ ہیں خالی جاننے والے اور کچھ یہ ہے کہ اس سے آگے پہچاننے والے۔ اب یہاں ایک فرق سمجھا دوں، بڑی پتے کی بات ہے۔ قبر میں 3 سوال ہوں گے، قبر میں 3 سوال ہوں گے، آپ کو یاد ہیں، ہر ایک کو یاد ہے، مگر جو تجزیہ اس حدیث کا آج کرنے والا ہوں میرا خیال ہے کہ اس پر دھیان نہیں گیا ہوگا۔ وہ کیا؟ پہلا سوال ہوگا مر ربک، تمہارا رب کون ہے؟ یہ صرف جاننے کا سوال ہے۔ آئے آپ مر ربک کا، تمہارا رب کون ہے؟ خالی جواب دینا ہے اللہ، یہ فقط علم کا جاننے کا سوال، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دوسرا سوال ہے ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ یہ بھی فقط جاننے کا سوال ہے۔ رب اپنی نسبت سوال کروائے گا فقط جاننے کا، کہ جانتے ہو یا نہیں، بس مجھے جانتے ہو یا نہیں۔ اپنے دین کی نسبت سوال کروائے گا فقط یہ کہ اپنے دین کو جانتے ہو یا نہیں، مگر جب اپنے محبوب کی باری آئے گی وہ سوال فقط جاننے کا نہیں، پہچاننے کا سوال ہوگا، چونکہ اس میں وہ لفظ 2 طرح پر آئے ہیں۔ جب ایک اجمال کی تفسیر آ جائے تو معنی تفسیر پر کیا جاتا ہے، پھر اجمال نہیں رہتا، تبیین آ گئی۔ جب اس تفسیر آ گئی اور اب ہوگا ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد، اب یہ بات سمجھنے والی، یہاں تو نام بھی بتا دیا، اگر فقط جاننے کا سوال ہوتا تو نام تو نہ بتاتے۔ ہائے ہائے، اگر صرف یہ سوال ہوتا کہ نبی کو جانتے ہو اپنے رسول کو یا نہیں تو نام تو نہ بتاتے۔ کبھی ایسا سوال کوئی کرتا ہے کہ 2 + 2 4 ہوتے ہیں یا نہیں؟ ایک طالب علم سے استاد پوچھتا ہے بتاؤ بھائی 2 + 2 4 ہوتے ہیں کہ نہیں؟ بتا کے پوچھا جاتا ہے۔ جب اپنا پوچھا کہ مجھے جانتے ہو یا نہیں، نام نہیں بتایا۔ یوں نہیں پوچھا اللہ کو جانتے ہو، اللہ کو جانتے ہو اپنا رب، یہ نہیں پوچھا، چونکہ جاننے کی بات ہے، اتنا ہی تو سوال ہے۔
جب دین اسلام کی بات کی تو یہ نہیں پوچھا اسلام کو جانتے ہو کہ تمہارا دین ہے یا نہیں، یہ نہیں پوچھا، جاننا ہی تو ہے۔ جب محبوب کی باری آئی تو یوں نہیں پوچھا نبی کو جانتے ہو کون ہے، ہائے ہائے ہائے، نہیں، نبی کا نام بتا دیا۔ تو میری بات سمجھ لیں، جاننے کا سوال تو ختم ہو گیا جب نام خود بتا دیا۔ جب نام حدیث پاک میں، حدیث صحیح میں، سیاستہ میں، صحیحین میں جب نام اس میں پاک آ گیا تو جاننے کا سوال ختم ہو گیا۔ اب سوال کیا ہے پھر؟ نام تو بتا دیا، تو اپنا جاننے کا سوال، دین کا جان کا سوال۔ مصطفیٰ کی بات آئی تو فرمایا نام لے کر اسے پہچانتے ہو؟ مصطفیٰ کی پہچان کا سوال۔ تو قیامت جنت قبر میں بخشے وہی جائیں گے جو مصطفیٰ کو جانتے نہیں، پہچانتے۔ ہائے ہائے ہائے، لوگوں جانتے تو سارے مدرسے والے ہیں، یہ سارے مدرسے والے جانتے سارے ہیں، پہچانتے کوئی کوئی ہے۔ پہچاننے والے نوری ہیں، پہچانتا کوئی کوئی ہے۔ آپ کا عقیدہ پہچان والا عقیدہ ہے۔ تو قیامت کے دن حضور علیہ السلام کی نسبت سوال بھی پہچان کا ہوگا، جاننے کا نہیں ہوگا۔ آپ سمجھ گئے نا بات؟ اور اسی پر دوسری دلیل یہ الفاظ کیا ہے؟ الفاظ ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد۔ پہچاننے کو ٹیسٹ کیا جائے گا، یہ بھی نہیں کہ اس وقت پہچان لے، نہ یہ بھی نہیں۔ بھئی جب کوئی حقیقت سامنے آ جاتی ہے تو بڑے بڑے انکاری بھی پہچان لیتے ہیں، بڑے بڑے منکر اپنی جان بخشی کے لیے ہر کوئی پہچاننے کا دعویٰ کر لیتا ہے، مگر یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اب پہچانتے ہو یا نہیں، نہ پوچھا جائے گا جب اس دنیا میں پڑھاتے تھے حدیثوں کی کتابیں، جب شرع عقائد نصفی پڑھاتے تھے، جب عقائد پڑھاتے تھے، واعظ کرتے تھے، کتابیں لکھتے تھے، تقریریں کرتے تھے، مبلغ تھے، مفکر تھے، مفسر بنتے تھے، قرآن کے مفکر بنتے تھے، جب دنیا میں میرے محبوب کا ذکر کرتے تھے، آج بتاؤ کیا کہا کرتے تھے؟ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ما کنت تقول، جب کانا مضارع پر آ جاتا ہے، کانا یکون، تو پھر ماضی استمراری کا فائدہ دیتا ہے۔ پوچھا جائے گا بتا تو کیا کہا کرتا تھا، تو کا کیا کہا کرتا تھا۔ اور اسی حدیث کا ترجمہ اعلی حضرت نے کیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو، اگر مان گیا قیامت کو تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ ما کنت تقول، جڑی گزار آئے ہیں اس وچ کیا نام، جڑی گزار آئے ہیں اس سے لے کے آنا ہوں میرے محبوب نے، اپنے جیا بنانا ہوں یا وکھرا بنانا ہوں۔ اس وقت مصلیت کی بات کرتے تھے یا فضیلت کی بات کرتے تھے؟ اس وقت کیا کہتے تھے یہ بتاؤ؟ اس وقت ابلیس کی بولی بولتے تھے یا ملائکہ کی بولی بولتے تھے؟ تو پہچان آقا کی ہوگی۔ تو میں نے بتایا کہ علم رہ گیا یہاں پر، اور آگے کون نکل گئے؟ پہچان والے، شناخت والے۔ تو شناخت والے پھر آگے نکل جاتے ہیں، شناخت والے بولیے آگے نکل جاتے ہیں۔ پھر ہر شناخت والا آخری منزل کو نہیں پہنچتا، ہر علم والا شناخت والا نہیں ہوتا، شناخت علم سے آگے ہوتی ہے۔ اب بتائیے وہ رفیق تارڑ صاحب کو کچھ نے پہچان لیا، سب نے جانا، اور کچھ چند ایک نے جن کا اسلام آباد آنا جانا رہتا، اخباروں کو دیکھنا پڑھنا، میل ملاقات رہتی تھی، چند ایک نے پہچان لیا۔ چلو 150 نے پہچان لیا۔ جن سب 150 نے پہچان لیا تو پہچاننے کا مطلب یہ ہے کہ ان سب کا تعلق بھی ہے۔ ہائے ہائے،
جو پہچان لیں ان کا تعلق بھی ثابت ہو جاتا ہے جی. تو یہ بھی ایک درجہ ہے. اور کچھ پہچانتے بہت سے ہیں پھر، اور ان پہچان والوں میں تعلق والا کوئی ہوتا ہے. اور میرا دل کہتا ہے یہ صرف پہچان والے بھی نہیں، یہ تعلق والے ہیں. اور اس پر نص ہے حدیث صحیح کی، جب تک اس بارگاہ میں کوئی تعلق والا نہ ہو اس طرح مخلوق بے تحاشا اس کے پیچھے پھرتی نہیں. مخلوق اس طرح جمع نہیں ہوتی، عرس ہر ایک کے نہیں ہوا کرتے. اور اب تو ہر کوئی مناتا ہے کیونکہ مسلک ہی عرسوں کا بن گیا نا. عرسوں کا اس طرح بن گیا کہ احمد ندیم قاسمی کا ایک شعر ہے، عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن. عمر بھر سنگ زنی، پتھر مارتے رہے زندگی میں، سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن. یہ الگ بات کہ دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ. ہمارا مسلک، کئی لوگوں کا مسلک وہ مرنے والوں کو نہیں مانتے، کئیوں کا مسلک کہ وہ مرنے والوں کو نہیں مانتے. مبارکباد ہو، ہمارا مسلک ہم زندہ رہنے والوں کو نہیں مانتے. ہم مانتے ہی تب ہیں جب مر جائے. ہمارا ماننا وفات کے بعد شروع ہوتا ہے، جب تک زندہ رہے ماننا ہی نہیں. پہلے اس کو مارتے ہیں پھر اگلے سال سے ماننا شروع کرتے ہیں. سبحان اللہ. پہلے مارتے ہیں پھر مانتے ہیں. ہم عرس والے ہوئے نا، ہم عرس مناتے ہیں، زندگی نہیں مناتے. تو جو لوگ جہاں سے رخصت ہو جائیں پھر ماننا شروع کرتے ہیں، پھر وہ یاد کرتے ہیں. ان کا فرق یہ ہے کہ وہ جس کو ماننا ہے وہ یہی مان لیتے، بعد میں تو ماننا ہی نہیں کسی کو. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر پہچان والا ضروری نہیں کہ تعلق والا ہو. تعلق پھر اس سے اگلا درجہ ہے. تعلق بولیے اس سے اگلا درجہ ہے. اور جس کو تعلق نصیب ہو جائے وہ پھر سب پر فائق ہو جاتا ہے. سب پر. پہچان والے گیلری میں بٹھائے جاتے ہیں اور تعلق والے پاس بغل میں بٹھائے جاتے ہیں. پہچان والے ویٹنگ روم میں بٹھائے جاتے ہیں اور تعلق والے اندر کمرہ خاص میں، قربت خاص میں بلائے جاتے ہیں. تو جب تعلق ہو جاتا ہے تو پھر تعلق کی وجہ سے قربت نصیب ہوتی ہے. اولیاء اللہ صرف پہچان والے نہیں، وہ تعلق والے ہوتے ہیں. اور ایمان کا کمال سن لیں وہ تعلق کے رسول پر ہے. ایمان کا کمال تعلق پر ہے. اور عظمت کا انحصار، کیا درجے کا انحصار، رتبے کا انحصار، فضیلت کا انحصار، بزرگی کا انحصار تعلق پر ہے کہ تعلق کتنا ہے. بولیے تعلق کتنا ہے. تعلق کتنا ہے. اب اس کی مثال دیتا ہوں. علم والے بڑے بڑے ہوئے، کیا صحابہ کرام جو 1.25 صحابہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ حجۃ الوداع سن رہا تھا، 1.25 صحابہ. اور کچھ اور ایسے بھی ہوں گے جو نہیں پہنچ سکے ہوں گے. لاکھوں صحابہ جو قصبوں دیہاتوں میں دور دراز رہتے تھے، کسی نے آقا کو 1 بار دیکھا، 2 بار دیکھا، کسی نے کچھ سیکھا، کسی نے زیادہ کچھ نہ سیکھا، مگر وہ صحابی ہو گئے. اور جو صحابی ہو گیا وہ ابدالوں، کتبوں، غوثوں سے بھی بلند ہو گیا. سرکار غوث العظم بھی اس ادنا سے ادنا صحابی کا فضیلت میں مقابلہ نہیں کر سکتے. سب کتبوں کے سردار ہو، سب غوثوں کے سردار، سب ولیوں کے سردار، سب امت کے اولیاء، سب سلاسل کے مشائخ، آقا کے ادنا صحابی کے برابر بھی درجہ نہیں رکھتے. سب امام اعظم، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی،
سارے امام مل کر بھی آقا کے ادنا صحابی کے برابر نہیں. تو کیا مطلب ہے؟ اس وجہ سے برابر نہیں کہ کوئی امام حضور علیہ السلام کے ادنا صحابی جو بھی جس کے برابر ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کیا وہ علم میں ان سے زیادہ تھے؟ صرف ناف زیادہ جانتے تھے؟ ان کو صرف ناف زیادہ آتی تھی، منطق معانی زیادہ آتی تھی، حدیث تفسیر کا علم زیادہ تھا، علوم اور فنون میں تکڑے تھے زیادہ؟ بولیے. کئی ایسے بھی تھے کہ ایک کافر تھا، کافر حضور علیہ السلام کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا، آقا کے خلاف بحالت کفر جنگ لڑ رہا ہے، گھوڑے پر سوار ہے، آقا علیہ السلام کو شہید کرنے کے خیال سے آیا. میدان جنگ میں آقا کا آمنا سامنا ہو گیا، گھوڑا حضور علیہ السلام کے سامنے آیا، چہرے انور پہ نگاہ پڑی تو دل کی کایا پلٹ گئی. گھوڑے کے اوپر ہی بیٹھتے ہوئے، کیونکہ عربی تھے نا، ان کا ایک اپنا انداز تھا، گھوڑے پر ہی بیٹھے بیٹھے پوچھتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کیا دو گے، کیا ملے گا؟ سودا کر رہا ہے، ابھی کفر میں ہے، کلمہ پڑھ لوں تو کیا ملے گا؟ قربان جائیں، ہے کوئی اتنے اختیارات والا جو آگے سے یہ جواب دے سکے؟ میرے آقا نے فرمایا میرا کلمہ پڑھ لو تو جنت دوں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جنت دوں گا. آج بھی اگر کوئی ایسی بات اگر کہہ دیتا ہے کہ ہر کلمہ گو کو جنت ملے گی تو وہ آقا کے ارشاد کے سہارے ہی کہتا ہے، اسی بات پہ ہی تڑی مارتا ہے. ہائے ہائے ہائے. اگر ہم کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں کلمہ پڑھتے ہیں جنت میں جائیں گے، یہ تڑی کس بات پہ مارتے ہیں؟ کبھی سوچا؟ سائیاں دے سر پہ قلعہ تکڑا ہے، قلعہ. اسی وجہ سے ہی مارتے ہیں نا تڑی کہ آقا نے فرمایا تھا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. تو ہم تو اس سہارے پہ بولتے ہیں. بات کیجئے جس نے یہ بات فرمائی تھی، کیا یہ قرآن کی آیت میں آیا تھا؟ جس نے سیدھی جنت کی ضمانت دی تھی. یہ اختیارات مصطفیٰ، یہ اختیارات مصطفیٰ ہیں. فرمایا جنت ملے گی. اس نے کہا اچھا جنت ملے گی. وہی گھوڑے پر کلمہ پڑھ لیے، کلمہ پڑھ کے نیچے اترا کہ حضور کی قدم بوسی کروں، پاؤں پھسلا، گر کے وہیں شہید ہو گئے. قدم بوسی نہیں کر سکا، کلمہ پڑھ کے غسل نہیں کر سکا، اور پھر نماز نہیں پڑھ سکا، حج روزہ زکوٰۃ تو بعد کی بات ہے، دین کے 2 جملے بھی نہیں سیکھ سکا، ایک جملہ دین کا نہیں سیکھ سکا، ایک نماز نہیں پڑھ سکا، غسل ہی نہیں کر سکا. بس کلمہ پڑھا، شہید ہو گیا. وہ صحابی بھی کتبوں غوثوں سے اونچا ہے. آئے سبحان اللہ. وہ بھی غوثوں کتبوں سے اونچا ہے. اب سوال پیدا ہوا کہ صحابیوں کی صحابیت نے کو اتنا اونچا کس نے بنایا؟ علم نے بنایا؟ علم نے بنایا؟ تحقیق نے بنایا؟ جی تہجد پڑھی تھی ساری زندگی، عبادت گزاری نے بنایا؟ جہاد کیا تھا؟ صحابیوں کی صحابیت کو اتنا بلند نہ علم نے بنایا، نہ عمل نے بنایا، نہ جہاد نے بنایا، نہ تہجد نے بنایا، نہ تقوی طہارت نے بنایا. جو کچھ جس کا نصیب تھا آقا کی بارگاہ سے انہیں بے حساب ملا، مگر صحابیت کا یہ شرف کہ کوئی بھی امت میں ان کا مقابلہ نہ کر سکے. اس شرف کی بنیاد کوئی اور شے نہیں، فقط تعلق، پہچان کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا. فرق یہ تعلق، یہ تعلق. بس صحابیت کہاں سے بنی؟ یہ تعلق، صحابیت صحبت سے بنی. صحابیت بولیے صحبت سے بنی. اور صحبت کا معنی سن لیں، مجلس میں بیٹھنا بھی نہیں، کیونکہ اس کو تو مجلس میں بیٹھنا بھی نہیں ملا.
بس سر کی آنکھوں سے پہچان کر تک لیا، یہ بھی صحبت ہو گئی۔ تو جس نے محبوب کو پہچان لیا، ایک بار تک لیا، اس کا درجہ بھی اتنا بلند، تو یہ ایک تعلق قائم ہوا، اور اس تعلق نے ان کو اتنا بلند کر دیا، اس تعلق نے اتنا بلند کر دیا۔ تو تعلق ہر شے پہ فائق ہوتی ہے، ہر شے پہ فائق ہوتا ہے۔ اور یاد رکھ لیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے 3 چیزیں ملی ہیں۔ ایک میرے آقا کی تعلیمات، احکام، شریعت، تعلیمات، احکام و تعلیمات، ان سے تعلق علم کا ہے۔ علم کا تعلق آقا علیہ السلام کی، بولیے، علم کا تعلق آقا علیہ السلام کی تعلیمات کے ساتھ ہے۔ شناخت کا تعلق، پہچان کا تعلق آقا علیہ السلام کے اسوہ و سیرت کے ساتھ ہے۔ علم کا تعلق حضور کی تعلیمات کے ساتھ ہے۔ شناخت اور پہچان کا تعلق آقا علیہ السلام کے اسوہ و سیرت کے ساتھ ہے۔ اور تعلق کا تعلق فقط مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ، مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ ہے۔ یہ تعلق اگر بظاہر ہو جائے تو یہ صحابیت صحبت بن جاتا ہے، اگر بعد ازاں ہو جائے تو یہ محبت میں بدل جاتا ہے۔ جو لوگ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس سے محبت اور عشق میں فنائیت کا تعلق استوار کر لیتے ہیں، اس تعلق کی قدر و قیمت علم اور پہچان سے بلند ہو جاتی ہے، علم و پہچان سے بلند ہو جاتی ہے۔ اور آخری بات کی طرف آنا چاہتا ہوں، تعلق کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اللہ کا تعلق کیسے حاصل ہوتا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کیسے حاصل ہوتا ہے؟ دونوں تعلق، اللہ کا تعلق عبادت سے حاصل ہوتا ہے، بولیے، اللہ کا تعلق عبادت اور سجدہ ریزی سے۔ قرآن نے گر سکھایا، سجدہ کرو اور تعلق قرب پالو۔ اللہ کا تعلق عبادت سے حاصل ہوتا ہے۔ اور نکتہ ہے قابل توجہ، اور یہ خلاصہ ہے، نیوکلیس ہے، ساری گفتگو کا لب لباب ہے۔ اللہ کا تعلق عبادت سے حاصل ہوتا ہے، اور مصطفیٰ کا تعلق جو میں نے کہا، وہ دور تھا تو صحبت سے ملتا تھا، آج محبت سے ملتا ہے، مگر تعلق خدا عبادت سے ملتا ہے، اور تعلق مصطفیٰ کثرت سلام سے ملتا ہے۔ کثرت، میں نے لفظ سلام بولا ہے، میں نے لفظ، 2 چیزیں ہیں، صلو علیہ وسلموا تسلیما، میرے محبوب پر درود بھیجا کرو، اور کثرت کے ساتھ ان کے شایان شان سلام پڑھا کرو۔ میں عرض کر رہا ہوں، تعلق کثرت سلام سے ملتا ہے، کیونکہ درود اور سلام میں ایک فرق ہے، درود اور سلام میں فرق ہے، یہ بات سمجھنے والی۔ درود بھی تعلق پیدا کرتا ہے، سلام بھی تعلق پیدا کرتا ہے، مگر تعلق درود سے اجرت ملتی ہے۔ ہائے ہائے، تعلق درود سے اجرت ملتی ہے، اور تعلق سلام سے قربت ملتی ہے۔ اور یہ ہے تعلق سلام سے قربت ملتی، اور اجرت اور قربت میں فرق ہے، اجرت و قربت میں فرق ہے۔ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جادوگر بلائے تھے، کیونکہ اس کو اپنی حکومت، تخت اور سلطنت کا خطرہ لاحق ہو گیا، جادوگر بلائے، جو مانگنا ہے مانگ لو، مجھے جتوا دو موسیٰ کے مقابلے، اور موسیٰ کو ہرا دو آج۔ جادوگر آ گئے، انہوں نے کہا آج موقع ہے اجرت مانگنے کا، کیونکہ اس کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، فرعون کو جان کے آج سودا کر لو۔ قرآن کہتا ہے جب جادوگر اکٹھے ہو گئے تو میدان مقابلہ میں جانے سے پہلے کہنے لگے اگر ہم تمہاری خاطر موسیٰ کو ہرا دیں تو اجرت کیا دو؟ قرآن کہتا ہے
موسیٰ کو ہرا دیں تو اجرت کیا دو گے؟ اب فرعون کے تو سر پر بنی ہوئی تھی، اس کی تو جان پر بنی ہوئی تھی، اس کی تو اس سے بڑا تو لمحہ ہی اس کی زندگی میں کوئی نہیں تھا۔ قرآن کا جواب سن لیں جو فرعون نے دیا۔ قرآن کہتا ہے اجرت مانگنے والوں میری جان کا مسئلہ ہے، تم آج موسیٰ کو ہرا دو، اجرت چھوڑو، تمہیں قربت دے دوں گا۔ قرآن کہتا ہے اجرت چھوڑو، مقربین میں بنا لوں گا، قربت دوں گا۔ ارے یہ سمجھ، اجرت اور قربت کے فرق کی سمجھ تو فرعون کو بھی کہ اجرت مانگنا، اجرت والے سوداگر ہوتے اور قربت والے یار غار ہوتے، قربت والے اولیاء ہوتے۔ درود پڑھے تو 10 گناہ معاف، اجرت مل گئی۔ ایک بار درود پڑھیں تو 10 گناہ معاف، اجرت مل گئی۔ 10 نیکیاں درجے بلند، اجرت مل گئی۔ اور 10 نیکیاں اجرت مل گئی، 10 گناہ معاف، 10 نیکیاں، 10 درجات بلند، 30 اجرتیں مل گئی، 30 گناہ اجرتیں مل گئی۔ ایک بار درود پڑھا 30 گناہ اجرت مل گئی۔ اب آقا کی بارگاہ میں پوچھیں آقا درود کی اجرت تو 1 روپے کے مقابلے میں 30 روپے، ایک درود پر 30 اجرتیں۔ آقا ہم تو سلام پڑھنے والے ہیں، درود تو ہر کوئی پڑھتا ہے۔ ہائے ہائے، میں نے کہا تھا نا جانتا ہر کوئی ہے مگر پہچانتا کوئی کوئی ہے، پھر پہچانتے بہت سے ہیں مگر تعلق کوئی کوئی رکھتا ہے۔ درود آقا بہت سے پڑھتے ہیں مگر جو سلام پڑھنے والے ہیں ان کی اجرت کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا آؤ سنو، آؤ، صحیح مسلم میں ہے، صحیح مسلم میں، آؤ آؤ سنو۔ درود پڑھنے کی اجرت بتا دی، نیکیاں، درجے، گناہ معاف، وہ اجرت۔ اور جو سلام پڑھے اس کے لیے یہ حساب کتاب ہے ہی نہیں۔ تو جو سلام عرض کرے آقا آپ کی بارگاہ میں یا نبی سلام علیکم، جو کہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جو پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی سلام علیک، آقا جو سلام پڑھے اس کی اجرت کیا ہے؟ فرمایا درود پڑھنے والوں کو ثواب دیتا ہوں، سلام پڑھنے والوں کو جواب دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، 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 سبحان اللہ۔ واہ 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 درود پڑھنے والوں کو ثواب ملتا ہے اور سلام عرض کرنے والوں کو مصطفیٰ کا جواب ملتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث۔ فرمایا رب کا جو سلام پڑھتا ہے مجھ پر، ما من احد من مسلم یسلم علی، جو مسلمان مجھ پہ سلام پڑھتا ہے، حتی رد اللہ علی روحی، رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، جو شخص مجھ پر سلام پڑھتا ہے، میری رب نے نہ سمجھنا کہ میری روح میرے جسم سے نکل گئی، نہیں، نکلی تھی ایک لمحے کے لیے، نکلی تھی ایک لمحے کے لیے تاکہ کل نفس ذائقۃ الموت کا قول سچا ثابت ہو سکے، ذائقہ موت کا قول سچا ثابت ہو سکے۔ نکلتے ہی میری روح نے سوال کر لیا مولا مجھے کہاں رکھنا ہے، مجھے کہاں رکھے گا؟ کافروں کی روح، فاسقی کی روح کی تو سجین میں جاتی ہے، مومنوں کی روح تو علیین میں جاتی ہے، روح بولی میں مصطفیٰ کی روح کہاں رکھے گا؟ تیرا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر پہلی گھڑی سے بعد کی گھڑی افضل ہوگی، جس میں مصطفیٰ کے لیے بھی افضل ہوگی تو روح مصطفیٰ کے لیے بھی افضل ہوگی۔ مولا 63 برس میں مصطفیٰ کے جسم میں رہی ہوں، اب جسم میں نکال سے کسی بہتر جگہ پہ لے جا۔ رب نے کہا روح مصطفیٰ
مجھے اپنی عزت کی قسم جسم مصطفیٰ سے بہتر جگہ کوئی نہیں. واہ 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 سبحان اللہ. فرمایا وجود مصطفیٰ سے، وجود مصطفیٰ سے بہتر مکان کوئی نہیں ساری کائنات میں. اے روح مصطفیٰ تجھے اور کہاں رکھوں. حکم ہوا اے روح پاک پلٹ جا میرے مصطفیٰ کے جسم میں، تجھے کوئی نکال نہیں سکتا. سو مصطفیٰ زندہ ہے جسم سے بھی اور روح سے. تو فرمایا یہ جو روح لوٹائی کس کے لیے؟ غلاموں کے لیے، کہ جو سلام پڑھتا ہے اس کو جواب ملتا ہے. جو سلام پڑھتا ہے اس کو جواب ملتا ہے. تو یہ جو سلام جواب ہے یہ تعلق کی بنیاد ہے. اس لیے مسلمانوں سے کہا مسلمانوں جس سے جان پہچان اور تعلق نہ ہو اور تعلق پیدا کرنا ہو تو ملو تو سلام کرو، چونکہ تعلق پیدا ہی سلام سے ہوتا ہے. ہائے ہائے تعلق دو غیر ملے تو السلام علیکم سے تعلق بناتے ہیں. اسلام کا تو نام ہی یہ ہے. اسلام دین وہ ہے جس میں تعلق سلام سے شروع ہو. تعلق سلام سے شروع ہو. جب تمہارا آپس کا تعلق سلام سے شروع ہوتا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ کا تعلق سلام سے کیوں نہیں ہوگا؟ لہذا جس نے مصطفیٰ کی بارگاہ کا تعلق چاہنا ہو اس کو سلام چاہیے. اس لیے فرمایا صلو علیہ، مصدر کا تکرار نہیں کیا صلات پر، مصدر کا تکرار نہیں کیا. اور جب سلام کی بات آئی سلمو تسلیما، تسلیما کا مطلب یہ ہے کہ سلام پڑھو اور پھر پڑھتے رہو اور تھکو ہی نہیں. محمد محمد کریں دے گزر، احد کو لو احمد گلیں دے گزر، پڑھتے رہو عمر بر سلام. چونکہ اس سے تعلق بنے گا اور پھر تعلق ایسا بنے گا کہ سلام پڑھنے والوں کو تو جواب آتا ہے، اور جن کو جواب ملتا ہو وہ پھر کسی گورکھ دھندے اور فتووں جھگڑوں مگڑوں میں اور گورکھ دھندوں میں پڑھتے ہی نہیں. وہ تو عمر بھر سلام ہی پڑھتے رہتے ہیں عمر بھر. اس لیے جب نماز آئی کیا نماز میں پہلے سلام رکھا، پہلے سلام رکھا. چونکہ کئی رکعتیں ایسی بھی آ جاتی ہیں فرض و واجب میں جس میں تشہد پڑھ کے کھڑا ہو جاتے ہیں اور درود والا حصہ نہیں پڑھتے. کئی رکعتیں فرض میں ایسی ہیں جن میں درود نہیں پڑھتے. فرمایا اگر کسی رکعت میں درود رہ گیا تو رکعت ہو جائے گی، سلام رہ گیا تو نہیں. واہ 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 واہ. عبدہ و رسولوں پہ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، عبدہ و رسولوں پہ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور درود پاک پھر آخر میں قادہ اخیرہ میں جا کے پڑھتے ہیں. بعض رکعتوں میں درود رہ جاتا ہے مگر فرمایا کوئی رکعت سلام سے بغیر نہ خالی نہ ہو، چونکہ تعلق جڑنا. سو جو سلام سے تعلق جوڑ لیں انہی کو درود کی پھر خیرات ملتی ہے، درود کی خیرات ملتی ہے. اللہ رب العزت، یہ میں نے 3 چیزیں عرض کر دیں. پہلا علم، پھر شناخت اور پہچان، اور پھر تعلق. اور تعلق کا طریقہ بھی بتا دیا. بات کو ختم کرنے کے لیے آخری نقطہ یہ کہ حضور کا تعلق سلام سے، درود و سلام سے. اللہ کا تعلق عبادت سے، اللہ کا تعلق عبادت سے. آخری علمی نقطہ اہل علم کے لیے ہے، جو ذریعہ تعلق ہے اللہ کا عبادت وہ ظنی القبول ہے. جو ذریعہ تعلق ہے اللہ کا یعنی عبادت وہ ظنی القبول ہے. رب کی مرضی قبول کرے نہ کرے. اللہ کی عبادت ظنی القبول اور مصطفیٰ پہ درود و سلام قطعی القبول، قطعی القبول. جس کے منہ سے درود و سلام نکل گیا وہ قبول ہی قبول، اس میں ظنیت نہیں. چونکہ وہ کہتا ہے اے اللہ میرے محبوب پہ رحمتیں بھیج، وہ پہلے کہتا ہے کہ تیرے بھیجنے سے پہلے بھیج چکا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یہ
درود و سلام بھیجنے والا زبان بعد میں کھولتا ہے، قبولیت پہلے ہوتی ہے۔ تو درود و سلام قطعی القبول ہے، عبادت ظنی القبول ہے۔ تو فرمایا لوگوں سن لو، میری عبادت کرو گے امکان ہے کہ رد کر دی جائے، میری مرضی تمہاری عبادت قبول کروں، تمہارے سجدے قبول کروں یا نہ کروں۔ اگر میری عبادت کو بقابل قبول قطعی طور پہ بنانا ہو تو پھر دعا کرو، میرا ذکر کرو، عبادت کرو، آگے پیچھے میرے مصطفیٰ کا درود و سلام پڑھ لو، اس کے صدقے ہر عبادت کی قبولیت۔ وما علینا الا البلاغ۔